اگر آپ گریجویٹ، انٹرمیڈیٹ یا صرف پرائمری پاس ہے تو حکومت پاکستان نے نئی نوکریوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی پوسٹ آپ کے لیے ہے اور اپلائی کیسے کرنا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ صرف 15 دن کے اندر اپلائی کرنا ہے کیونکہ PNAC نے بیسک پے اسکیل 4 سے 18 تک نئی اسامیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اہلیت، عمر کی حد اور مکمل اپلائی پروسیس دیکھیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس پوسٹ پر مقابلہ کم ہے اور سلیکشن کے چانس زیادہ ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی ایسی شرط ہے جس کو پورا کرنا لازمی ہوگا۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان نیشنل اکریڈیٹیشن کونسل PNAC نے مختلف اسامیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ Applications are invited from suitable candidates who are پاکستانی نیشنلز۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ویکینسیز کون کون سی ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ویکینسیز جو ہیں وہ ریگولر بیسس پر ہیں، اور آپ نے ان ویکینسیز پر اپلائی کرنے کے لیے جس ویب سائٹ کا استعمال کرنا ہے وہ ہے www.pnac.gov.pk۔ اس ویب سائٹ کا استعمال کر کے آپ آن لائن اپلائی کریں گے۔ ویب سائٹ میں ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، www.pnac.gov.pk۔ اس ویب سائٹ سے آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹر ٹیکنیکل کی پوسٹ ہے، جس کا بیسک پے اسکیل جو ہے وہ 18 ہے، اور اس کی ٹوٹل ایک پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے۔ ایج لمٹ کی اگر بات کریں تو 25 سے 35 سال تک کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی 25 سال سے کم نہ ہو آپ کی ایج اور 45 سال سے زیادہ نہ ہو۔ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو کوالیفیکیشن آپ کی MSc ہونی چاہیے، یا پھر آپ نے BS کیا ہو کسی بھی اپلائیڈ اور نیچرل سائنسز میں، یا پھر آپ نے BE یا پھر BS کیا ہو کسی بھی ریلیونٹ انجینئرنگ میں، تو آپ اس پوزیشن کے لیے جو ہیں وہ اہل ہیں۔ اور آپ کی یہ جو ڈگریز ہیں وہ HEC ریکوگنائزڈ انسٹیٹیوٹ یا پھر یونیورسٹی سے ہونی چاہیے۔ ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو 5 سالہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا پبلک اور پرائیویٹ کسی بھی سیکٹر میں۔ انٹرنیشنل ایکسپیرینس اگر آپ کا ہوگا تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ اور سندھ رولر میں یہ اسامی جو ہے وہ موجود ہے۔ کوٹے کی اگر بات کریں تو سندھ رولر میں یہ اسامی موجود ہے۔ نمبر 2 پر ہے اسسٹنٹ کی پوسٹ، جس کا بیسک پے اسکیل جو ہے وہ 15 ہے، اس کی بھی ایک اسامی اناؤنس ہوئی ہے۔ ایج لمٹ اگر دیکھیں تو 18 سے 28 سال رکھی گئی ہے، یعنی آپ کی ایج 18 سال سے کم نہ ہو اور 28 سال سے زیادہ نہ ہو۔ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو 2nd کلاس گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے، اور اس میں 2nd ڈویژن ہو، آپ کی گریجویشن کی ہو آپ نے، اور اس میں آپ کی 2nd ڈویژن ہو HEC ریکوگنائزڈ یونیورسٹی سے، اور مسٹ بی کمپیوٹر لٹریٹ، اور آپ کو کمپیوٹر کا بھی نالج ہونا چاہیے۔ کوٹے کی اگر بات کریں تو KPK میں یہ اسامی موجود ہے، اور فیمیلز کے لیے جو ہے فیمیل کے لیے یہ پوسٹ رکھی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹینو ٹائپسٹ کی پوسٹ، جس کا بیسک پے اسکیل 14 ہے، اس کی بھی ایک اسامی اناؤنس ہوئی ہے۔ ایج لمٹ اگر دیکھیں تو 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے۔ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو کوالیفیکیشن آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، یعنی FA پاس ہو آپ۔ منیمم شارٹ ہینڈ سپیڈ آپ کی 80 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے، اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ 40 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے، اور کمپیوٹر کا نالج بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ اور یہ سیٹس اگر کوٹے کی بات کریں تو سندھ اربن میں یہ سیٹ موجود ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈرائیور کی پوزیشن، اس کی اگر بات کریں بیسک پے اسکیل کی تو وہ 4 ہے، اس کی 2 اسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں۔ ایج جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو پرائمری پاس کے لیے یہ اسامی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے۔ ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہونے چاہیے، اور ویل ورسڈ ان ٹریفک رولز، اور جو ٹریفک رولز ہیں ان کا آپ کو اچھے سے علم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اسامی ہے کوٹے کی اگر بات کریں تو یہ لوکل ہے، ICT ڈومیسائل آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ تو تھی تمام پوزیشنز۔
جو بھی ایڈورٹیزمنٹ کے اس ایڈورٹیزمنٹ میں اسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں، اس کی جو امپلائیز اپوائنٹمنٹ پروموشن ہوگی، ٹرانسفر ہوگی، ان کو فیڈرل گورنمنٹ رولز اور پالیسیز کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور جہاں جو ہے اپلیکیبل ہوگے اس کے جو بھی رولز جو ہیں وہ اس پہ لاگو کیے جائیں گے۔ میکسیمم ایج لمٹ جو ہے ان میں، اور جو اپر ایج لمٹ میں ریلیکسیشن ہے، وہ بھی ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 1993 کے مطابق امینڈیڈ کی جائے گی۔ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کو اچھے سے جو ہے وہ انویلپ کے ٹاپ لیفٹ پہ مینشن کرنا ہے۔ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے www.pnac.gov.pk کی ویب سائٹ پر۔ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سب سے اہم شرط جو اس ایڈ میں رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن آپ نے 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بھیجنی ہے اس پتے پر۔ اپلیکیشن اور اس کے ساتھ تمام آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کاپیز جو ہیں وہ سینڈ کرنی ہے۔ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ نے انٹرویو کا ٹائم لے کے جانے ہیں۔ پتہ جو ہے جس پر آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر بھیجنی ہے وہ یہ ہے: ایڈمن سیکشن، پاکستان نیشنل اکریڈیشن کونسل (PNAC), منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گراؤنڈ فلور، منسٹری آف SRT بلڈنگ 1، کانسٹیٹیوشن ایونیو، اپوزٹ ٹو PM آفس، سیکٹر G5/2، اسلام آباد۔ اس پتے پر آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس ایڈ کے 15 دن کے اندر اندر سینڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اس شرط کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی اور قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی تمام معلومات، امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی کیونکہ میں نے ہر پوائنٹ کو بہت اچھے سے بتا دیا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔